سے قاصر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے نبی کی شہر کی حرمت اور ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھانے کے لیے اپنے جانوں کی تو قربانی دے دی، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کا روضہ ہو، سامنے میرے نبی کی مسجد ہو، منبر و محراب ہو، اور نبی کی باعظمت شہر کے اندر مسلمانوں میں خون ریزیاں ہو، اپنی گردن کو کٹانا، مظلمانہ شہادت کو تو قبول کر لیا لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانا قبول نہیں کیا۔ 40 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے آپ کو شہید تو کرا لیا، لیکن مسلمانوں میں نبی کے شہر میں، نبی کی عظمت والے مقام پر، نبی کے روضے کے سامنے، نبی کی مسجد کے سامنے خون بہانا برداشت نہیں کیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا کے اندر نہیں آسمان کے اندر ذی النورین کہا گیا، جو داماد رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر جنہوں نے اپنے مالوں کی قربانی دی، اپنے جانوں کی قربانی دی، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کا چچا ان کو قید کر دیا، زنجیروں سے باندھ دیا کہ اے عثمان، تم نے اپنے باپ دادا کے وراثت کو چھوڑ دیا، اپنے باپ داداؤں کے دین کو ٹھکرا دیا، یہ تمہارے باپ کا اتنا بڑا کاروبار ہے، ان کو تم نے ٹھکرا کر کے ایک نئے دین کو قبول کیا جن کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ کوئی ان کے پاس لاہ و لشکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے میرے چچا، میں نے ایک ایسے دین کو قبول کیا ہے، اگر اس دین کے خاطر مجھے اپنے باپ کی دولت کو لات مارنی پڑے تو مار دوں گا، مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دوں گا، مجھے اس شہر کو چھوڑنا گوارا، لیکن جس نبی کے اوپر میں ایمان لے کر آیا، جب تک میرے رگوں کے اندر خون دوڑتا رہے گا، میرے جسم کے اندر میرا سانس چلتا رہے گا، یہ عثمان کبھی اس دین سے پھرنے والا نہیں ہوگا۔ چچا سختیاں کیے، لیکن بعد میں عاجز آ کر اپنے بھتیجے پر ترس آ کر کہ میں اپنے بھتیجے کو اتنا ٹارچر کیا، اتنی سختیاں کی، لیکن یہ اس دین سے پھرنے والا نہیں، جا میرا بھتیجا میں تجھے چھوڑ رہا۔ سزا دینے والا مجبور ہو کر حضرت عثمان کو رہا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پوری تاریخ اسلام کے اندر سب سے پہلا ہجرت کرنے والا جو حبشہ کی طرف اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجے تھے کہ مکہ کے اندر اب تمہارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ تھوڑا نیک دل ہے، نرم دل ہے، وہاں چلے جاؤ، تو ان میں سب سے پہلا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ وہ عثمان جن کا پورے مکہ المکرمہ کے اندر تجارتی قافلہ، جو مکہ کے اندر بھی مالدار تھے، تاجر تھے، غنی تھے، پھر جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ المنورہ کے اندر بھی سب سے بڑے تاجر بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 چہیتے صحابہ تھے، جو 4 خلفائے راشدین تھے، اللہ نے ان کو آسمان کے اندر چن لیا تھا، اور زمین کے اندر یہ ستارے
قیامت تک کے لیے چمکتے رہیں گے ان کا نام و دام۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ ظالم لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر سے جلتے ہیں، حضرت عمر سے جلتے ہیں، حضرت عثمان سے جلتے ہیں۔ ان ظالموں کو کیا معلوم کہ یہ ایسے ستارے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سارے آدمی قبروں سے اٹھیں گے تو میں جب اٹھوں گا اپنے روضے سے، تم میرے چاروں خلیفہ، ایک طرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ایک طرف حضرت عثمان اور حضرت علی ہوں گے، چاروں کے کندھوں پر میں ہاتھ رکھ کر قبر سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہوں۔ ایسے خلیفاؤں کے بارے میں، ایسے صحابہ کے بارے میں اگر کچھ نادان لوگ زبان درازی کرے تو اللہ ان کی زبان کو دنیا کے اندر سلب کر دیں گے۔ اللہ ان کی زبان کی قوت گویائی کو دنیا کے اندر چھین لیں گے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی دامن تھام لوگے، جن کی بھی اقتدا کر لوگے، تم کامیابی کے راستے پر چل جاؤ۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے تمام صحابہ کے درمیان اپنے چاروں خلیفہ کی طرف مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر میری امت کے اندر سب سے زیادہ نرم دل ہے، اور تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری پوری امت کے اندر دین کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخت ہیں۔ دین کے معاملے میں گڑبڑی اگر کہیں دکھے تو حضرت عمر کی تلوار تیار رہتی تھی، کوڑا بالکل ہاتھ میں تیار، کہ اگر ذرہ برابر بھی دین کے اندر رد و بدل ہوا حضرت عمر کی تلوار چمکتی تھی۔ اس لیے فرمایا میری پوری امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ مہربان حضرت ابو بکر ہے، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سخت ہے تو وہ عمر فاروق ہے، جس کو دیکھ کر شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اور فرمایا میری پوری امت کے اندر سب سے زیادہ حیادار، جس کو سب سے زیادہ شرم و حیا ہے، وہ عثمان غنی ہے، اور میری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، عدالت کو قائم کرنے والا علی مرتضیٰ ہے۔ آج تک علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی فیصلہ کرنے والا قاضی پیدا نہیں ہوا میری امت میں۔ چاروں کی فضیلت بیان کر دی، ایک کے اندر اللہ نے نرم دل رکھ دیا، ایک کے اندر اللہ نے دین کے معاملے میں سختی رکھ دیا، ایک کے اندر اللہ نے حیا کو ڈال دیا، اور ایک کے اندر اللہ نے قضا کو ڈال دیا، فیصلے کو ڈال دیا کہ اے میری امت، یہ میری چار خلفاء ہیں، ان کی سیرت اور صورت پڑھ لو اور اپنی زندگی کو کامیاب کر لو۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے مال و دولت کو لٹایا ہے، اپنے خزانے کو نبی کے گود میں، اب نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان وہ عثمان ہے جن کو اللہ ایک جوڑا پہنائے گا، اور میری امت کے کچھ لوگ اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عثمان کو اپنے گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر فرمایا میرا عثمان، میرے دل کے ٹکڑے، اللہ تمہیں ایک عظمت کا جوڑا پہنائے گا، اور کچھ لوگ اس عظمت کے جوڑے کو تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن اے عثمان اس پر ثابت قدم رہنا، صبر کرنا۔ اگر لوگ ظالم تمہارے اس جوڑے کو چھیننے کی کوشش کرے
تو تمہیں اس وقت چھیننے کی ان کے بہکاوے میں آ کر اس جوڑے کو اتارنا نہیں ہے۔ اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ تھا کہ آپ کو اللہ خلافت کا تاج پہنائے گا اور شہادت کا مقام عطا کرے گا، اور اس وقت کچھ لوگ آپ کو مدینے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو کچھ لوگ مدینے سے بھگانے کی کوشش کریں گے، لیکن اے عثمان میرا شہر چھوڑ کر مت جانا۔ اگر میرا شہر چھوڑ دیا تو نے تو اللہ نے جو عظمت کا جوڑا تمہیں پہنایا، سمجھ لو کہ اس جوڑے کو تم نے اپنے ہاتھ سے اتار دیا۔ اس وقت ثابت قدم رہ لینا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے عہد کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن جو جوڑا اللہ کی طرف سے مجھے عظمت کا پہنایا جائے گا، میں آخری قطرے تک اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ عثمان غنی تھے جس کی بشارت اللہ نے پہلے ہی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور فرمایا کہ میرے عثمان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں تنگ کر دیں گے، لوگ تمہیں ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے عثمان اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا، اس وقت تمہیں ڈٹے رہنا، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے نہیں دینا۔ اور اللہ نے حضرت عثمان دل کے اندر وہ جذبہ عطا فرمایا تھا، اور نبی کی شہر سے اور نبی سے ایسی محبت عطا فرمائی تھی کہ میرے دوستو، خون کے آخری قطرے تک نبی کے شہر میں قتل و قتال کی اجازت نہیں دی۔ واقعہ سنیں گے تو آنکھ سے آنسو رو جائیں گے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کیا مظلومانہ! صرف 2 ہی دن 48 گھنٹے پیاسے اور بھوکے تھے حضرت امام حسین، اور عثمان غنی داماد رسول کو 40 دن تک نہ کھانا ملا نہ پانی ملا، پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوا، 40 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے حضرت عثمان غنی۔ بتائیے حضرت امام حسین کی دردناک شہادت یا حضرت عثمان کی؟ حضرت عثمان تو وہ عثمان ہیں جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ حضرت عثمان رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے پیٹھ پر ہاتھ دے کر کھڑا کیا، فرمایا میرا عثمان کیوں رو رہا؟ فرمایا اللہ کے نبی، ایک بیٹی آپ کی آئی تھی رقیہ پہلے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی آئی تھی ام کلثوم، اس کا بھی انتقال ہو گیا، 2 نور ملے تھے وہ دونوں ختم ہو گئے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، کتنا بد نصیب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور منبر کے قریب جہاں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ سنو، یہ میرا عثمان کہہ رہا ہے کہ نبی اور عثمان کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میری 2 بیٹی کیا، اگر میری 40 بیٹی ہوتی، ہر ایک مرتی جاتی، ایک کے بعد دوسری کی میں نکاح کرتا جاتا یہاں تک کہ 40 بیٹیوں کا نکاح میں عثمان غنی کے ہاتھ میں کر دیتا۔ بتاؤ، جو نبی اپنی 40 بیٹی کو دینے کی آرزو کرتا ہو، ایسا داماد دنیا کے اندر کوئی مل سکتا ہے؟ ایسا سسر دنیا کے اندر کوئی مل سکتا ہے جو امام الانبیاء ہو سسور، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ حیادار، جس سے اللہ بھی حیا کرے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرے، جس سے نبی بھی حیا کرے، ایسا داماد دنیا کے اندر کوئی مل سکتا ہے؟ آج داماد تو ایسے ہوتے ہیں کہ سسر کو بھی تھپڑ مار دیتے، گالیاں بک دیتے۔ میرے دوستو، وہ کیا جوڑی تھی! کہا کہ تو 2 بیٹی کی بات کر رہے ہو، اگر 40 بیٹی ہوتی میرے تو 40 کے 40 بیٹی تیرے نکاح میں دے دیتا ہے عثمان، تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ تیرا اور میرا رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے پورے خزانے کو کھول کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستوں، مختصراً
غزوہ تبوک کا واقعہ لمبا ہے، لیکن عثمان غنی کی جو قربانیاں ہیں غزوہ تبوک کے اندر، اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم اور فارس کے بادشاہوں نے مل کر 40 لاکھ کا لشکر تیار کیا ہے اور مدینۃ المنورہ کے اندر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ مدینے کے اندر گرمی کا موسم ہے، قحط سالی کا موسم ہے، کھجور کے پکنے کا وقت ہے، مسلمان بے سر و سامان ہے، ابھی یہی موقع ہے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کا۔ 40 لاکھ کا لشکر لے کر آئے روم اور فارس کے بادشاہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ میرے نبی کو معلوم چلا تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا، اے میرے ستاروں، اے میرے جانثاروں، فارس اور روم کی لشکر ہم کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے، کون ہے جو میرے ساتھ چل کر اس غزوے میں شریک ہو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کھجور کے پکنے کا وقت ہے، ہم لوگ قحط سالی میں ہیں، بے سر و سامانی کے عالم ہے، لیکن اس موقع پر کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس فارس اور روم کی جو لشکریں آ رہی ہے ان کو ان کے بارڈر کے اندر روک دیا جائے، تبوک کے مقام پر پہنچ کر ہم ان سے مقابلہ کریں گے، مدینۃ المنورہ کے قریب ان کو آنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ سارے صحابہ تیار ہو گئے، لیکن منافقین کو اچھا موقع ملا، بہانہ بناتے رہے، ایسے ایسے بہانہ بنائے۔ تاریخ خلفائے راشدین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک منافق آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی، میں اگر کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر خواہشات پیدا ہو جاتی ہے، اور فارس اور روم کی جو عورتیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کپڑے کم پہنتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس لشکر میں شامل ہو گیا تو گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، اس لیے میں معذرت۔ یہ دیکھو منافق کیسے کیسے بہانہ بنا کر کے بچ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ تو کیوں بہانہ بنا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاؤ بھائی، لڑکیوں کا بہانہ بنا کر کے، باغوں کا بہانہ بنا کر کے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، بتاؤ اس لشکر کی مدد کے لیے، غزوہ تبوک کی مدد کے لیے کون ہے میرے صحابہ کے اندر جو اس لشکر کا ساز و سامان کی تیاری کرنے کے لیے اپنے مالوں کی قربانیاں دیں؟ پورے مسجد نبوی کی، کیونکہ صحابہ اس وقت غریب تھے، صحابہ کے پاس مال و دولت اتنا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر اٹھے، اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے ڈال دیا۔ پھر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ اے میرے صحابہ او میرے ستاروں، کون ہے آج اپنی نبی کی خاطر اپنے مالوں کی قربانی دے؟ آج میں محمد الرسول اللہ تم سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، جو آج غزوہ تبوک کے لشکر کا انتظام کرے گا، کل قیامت کے دن جنت کا انتظام میں خود محمد الرسول اللہ اس شخص کے لیے کروں گا۔ جو آج غزوہ تبوک کا انتظام کرے گا، کل میں محمد الرسول اللہ اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جنت کا انتظام کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، میرا 100 اونٹ ماں ساز و سامان آپ کے قدم مبارک پر قربان۔ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار، اور اس کے ساتھ غلہ اناج سب کچھ ماں ساز و سامان کے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ آواز لگائی، او میرے صحابہ، کون ہے اس مجمع کے اندر جو غزوہ تبوک کے لشکر کا انتظام کرے، کل قیامت کے دن جنت کا گارنٹی اور جنت کا انتظام کرنے کی میں محمد الرسول اللہ ذمہ داری لیتا ہوں۔
پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، فرمایا اے اللہ کے نبی 200 اونٹ ما ساز و سامان عثمان غنی آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے بولی لگائی، کون ہے جو غزوہ تبوک کے لشکر کا انتظام کرے گا؟ حضرت عثمان اٹھے، کہا اللہ کے نبی 300 اونٹ دینے کے لیے تیار ما ساز و سامان کے۔ پھر حضرت چوتھی مرتبہ اٹھے، حضرت عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی 900 اونٹوں کی ذمہ داری عثمان خود لیتا ہے اور ما ساز و سامان کے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب 5ویں مرتبہ میرے نبی نے اعلان لگایا، حضرت عثمان اٹھے نہیں، سیدھا مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابہ حیران کہ عثمان کو کیا ہو گیا کہ مسجد نبوی سے باہر نکل گئے، کیا بات ہے؟ ابھی تو 900 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، اور جب نبی نے اعلان لگایا تو عثمان باہر نکل گیا۔ چنوات قربان جائیے، عثمان غنی پر فوراً اپنے گھر گئے اور اپنے گھر کے اندر 40,000 اشرفیوں کی پوٹلی اٹھا کر کے میرے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ کہا او میرے نبی، او میرے لاڈلے نبی، یہ عثمان آپ کی آنکھوں میں آنسو کو دیکھنا نہیں چاہتا، میرا سارا کا سارا مال آپ پر قربان، یہ 100 اونٹ بھی قربان، اور یہ 40,000 اشرفیاں بھی آپ کے قدموں میں لا کر میں ڈال دیا۔ چنانچہ جب 40,000 اشرفیوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیلیوں میں لا کر میرے نبی کے گود میں ڈال دیے، میرے نبی کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا، اور فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قسم اللہ کی او میرے صحابہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرا عثمان اگر کوئی گناہ بھی کر لے، اللہ اس کے گناہوں کی پکڑ نہیں کریں گے، ان کے گناہ ان کو نقصان نہیں دے گا۔ ما ضر عثمان، کوئی نقصان نہیں دے گا، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان جو چاہے کرے، اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہ پڑھیے حدیث کی کتاب میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گا۔ اور میرے نبی اس اشرفی کی تھیلیوں کو کھول کر کے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلٹ رہے تھے، سکوں کو ایسے پلٹ رہے تھے، اور فرمایا میرا عثمان آج میں تجھ سے بہت خوش ہو گیا، آج میں تجھ سے اتنا خوش ہوا کہ میری خوشی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی خوشی ہیں اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ عثمان کی قربانی، اتنی قربانی کہ نبی کے آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ لایا تو اللہ کے راستے میں 100 اونٹوں کی قربانی اور 40,000 اشرفیوں کی قربانی دے دیا، کیونکہ عثمان سے بڑا قربانی دینے والا اس مجمع کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے میرے دوستو۔ بیعت رضوان کا واقعہ تو اس سے اور خطرناک ہے، جس کو قرآن نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ دوستو یہ سورہ فتح کی آیت ہے، پڑھیے اس کو، اتنا زبردست حضرت عثمان کی فضیلت کے اندر اللہ نے اس واقعے کو نازل کیا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو بیعت رضوان کا پورا واقعہ کھل کر کے بیان کروں، صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں جب عمرے کے ارادے سے، مختصر سمجھانا چاہتا ہوں، اگر توجہ آپ کی رہے گی تو اشارے میں آپ بات سمجھ جائیں گے، اگر توجہ ہٹے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں مختصراً آپ کو اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ بیعت رضوان کا واقعہ جس کو صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن آپ صرف اشارہ سیکھ لیے کہ عثمان کا مقام کتنا اونچا ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی کے نزدیک۔ میرے دوستو 1400 یا 1500 صحابہ، تاریخ میں 2 روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ 14 یا 1500 صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرہ کے ارادے سے میرے نبی نکلے۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے روک لیا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔
اللہ کے نبی رک گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، جاؤ تم کفار مکہ سے بات کر کے آؤ کہ ہمیں کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں، ہم صرف عمرہ کے ارادے سے آئیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور اپنے سروں کے بالوں کو منڈائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے، اور دوسرا کوئی ارادہ نہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، میں جب ہجرت کر کے آیا تھا تو میں ان تمام مکہ والوں کو دھمکی دے کر آیا تھا کہ ہے کسی مائیں کے لال کے اندر وہ دم ہے کہ آج عمر کو روک لے. اگر جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنی بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو آج عمر کا راستہ روک کے دکھا. میں دھمکی دے کر آیا ہوں اللہ کے نبی. میرے اوپر ان کا غصہ بہت ہے اور میرے خاندان والے بھی کوئی نہیں ہے. اگر وہ مجھے مارنے پہ آئے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں. لیکن اللہ کے نبی میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ عثمان غنی کے جو بہت سارے احسانات مکہ والوں پر ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت عثمان لوگوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے، اپنے مالوں کو لٹایا کرتے تھے. کہا اللہ کے نبی عثمان غنی کا خاندان بھی وہاں ہے اور مکہ والوں پر احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں عثمان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. میری رائے ہے کہ عثمان غنی کو بھیجا جائے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے مکہ کے اندر سفیر بنا کر کے بھیجا. میرے نبی کو یہ رائے بہت پسند آئی حضرت عمر کی. چنانچہ سفیر بن کر جب گئے مکہ کے اندر، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو سفیان سے، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے سرداران تھے ان سب سے ملاقات ہوئی. کہا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمرہ کریں گے اور یہاں سے واپس ہو جائیں گے. تو ان ظالموں نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ اے عثمان، ہم پر تمہارا احسان ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، تم عمرہ کر لو. تمہیں تو اجازت ہے عمرہ کرنے کی، لیکن محمد کو اجازت نہیں. عثمان غنی نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا او ظالمو، تم میرے محبوب کو، میرے نبی کو، امام الانبیاء کو تم نے شہر سے باہر روک دیا اور تم کہتے کہ عثمان نبی کے بغیر عمرہ کرے، نبی کے بغیر طواف کرے. قسم اللہ کی او ظالمو سنو، عثمان یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا. نبی عمرہ نہ کرے، نبی اب خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے اور عثمان بغیر نبی کے طواف کرے، یہ عثمان کی غیرت اجازت نہیں دیتی. عثمان تنہا طواف نہیں کر سکتا. جب تک میرے نبی نہ آئے اس وقت تک عثمان کعبے کا دیدار بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ہوتے تو چلو بعد میں کر لیں گے، کر لیتے ہیں. لیکن عثمان کو میرے نبی سے کتنی محبت تھی. تو جب یہ کہنا تھا کہ میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، ان ظالموں نے عثمان کو قید کر لیا اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر میرے نبی تک پہنچی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، تڑپ گئے مچھلی کی طرح. سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا او میرے جانساروں، او میرے ستاروں، آج میں محمد الرسول اللہ تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میرا لڑنے کا ارادہ نہیں، میرا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں. میں لڑنے کے ارادے سے مدینہ المنورہ کے ساتھ راستے میں نہیں آیا. لیکن اے لوگوں، میرا عثمان کا خون اتنا سستا بھی نہیں کہ میں ان کے بدلہ لیے بغیر میں مدینہ واپس چلا جاؤں. او میرے صحابہ، آؤ کون کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہا ہے؟ آج میں محمد الرسول اللہ جب تک میں عثمان کا بدلہ نہ لوں، میں آخری خون کے قطرے تک میں محمد الرسول اللہ عثمان کے خاطر لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء
काली कमली वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कह रहे कि मेरे उस्मान को उन जालिमों ने शहीद कर दिया है, मेरा उस्मान का खून इतना सस्ता नहीं है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुदैबिया से वापस चला जाए और उस्मान का बदला न ले। आओ मेरे सहाबा, कौन कौन तैयार है? चुनांचे सारे के सारे सहाबा, 1400 सहाबा ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हाथ रख कर बैत की कि अल्लाह के नबी, हम आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, खून के आखिरी कतरे तक हम आपके साथ लड़ते रहेंगे। उसके बाद मेरे नबी ने अपने बाएं हाथ को कहा, ये मेरा उस्मान का हाथ है और ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है। आज मैं उस्मान की तरफ से अपने हाथ में बैत ले रहा हूं कि इस बैत रिजवान के अंदर उस्मान भी शरीक है। अल्लाह को ये अदाएं इतनी पसंद आई, अल्लाह को सहाबा की जानसारी ऐसी पसंद आई, कुरान करीम के अंदर एक सूरत नाजिल फरमा दी और ये आयत नाजिल फरमा दी, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। और मेरे नबी, आपके जानसार जब आपके हाथ पर बैत कर रहे थे, अल्लाह ताला सारा निज़ाम आसमान के अंदर अपने अर्श अज़ीम के अंदर ये सारा निज़ाम देख रहा था कि आपके सहाबा आप पर किस तरह अपनी जानों की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। और जिस तरह आप उस्मान के अपना हाथ बताकर उस्मान के लिए बैत ले रहे थे, उस वक्त अल्लाह ने फरमा दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन। और मेरे नबी, आपके 1400 सहाबा को, 1400 जानसारों को ये खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह आज इस बैत को देखकर राजी हो गया। अल्लाह ने आपके सहाबा की इस जानसारी को देखकर राजी हो गया, खुश हो गया। अब अगर ये 1400 सहाबा से कोई गलती हो गई तो अल्लाह बाज पुश नहीं करेंगे। अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, क्योंकि जब बैत किया जा रहा था एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत ले रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी, मैंने सहाबा के दिलों को खालिस कर दिया, गुनाहों से पाक कर दिया। ये 14 के 1400 सहाबा ये जन्नती है। और उस 1400 में अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान गनी को भी शामिल किया। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मेरे नबी का बायां हाथ मेरे दाहिने हाथ से कई गुना बेहतर है, क्योंकि वो मेरे शर्फ की बात थी, अज़मत की बात थी, जिस वक्त मेरे नबी ने अपने बाएं हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया था। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। मेरे दोस्तों, मैं क्या बताऊं, कौन सी तारीख आपको छेड़ कर सुनाऊं? मुख्तसर वक्त में तारीख नहीं बताई जाती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, इसलिए टाइम वक्त इजाज़त नहीं देता। एक बात मैं अर्ज़